نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُن ممکن سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُن ممکنا لا عقلا ولا عادة لامتناع أن يكون ممکنا عادة ممتنعا عقلا إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس فغلو كقوله وأخفت أهل الشرك حتى أنه الضمير لشان لتخافك النطف التي لم تخلق فإن خوف النطفة الغير المخلوقة ممتنع عقلا وعادة والمقبول منه أي من الغلو أصناف منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظة يكاد في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخيل كقوله عقدت سنابكها أي حوافر الجياد عليها أي فوق رؤوسها عسيرا بكسر العين أي غبارا ومن لطائف العلامة في شرح المفتاح العسير الغبار ولا يفتح فيه العين وألطف من ذلك ما سمعت أن بعض البغالين كان يسوق بغلته في سوق بغداد وكان بعض عدون دار القضاء حاضرا فزردت البغلة فقال البغال على ما هو دابهم بلحية العدل بكسر العين أحد شقي الوقر فقال بعض الظرفاء على الفور افتح العين فإن المولى حاضر۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 30 میں ہم محسنات معنویہ کی اقسام میں سے 18ویں قسم المبالغہ سے ہم متعلق پڑھ چکے تھے۔ مبالغہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی وصف میں ایسی حد تک شدت کا یا ضعف کا دعویٰ کرنا کہ جس حد تک عادتاً ممکن پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ پھر یہ مبالغہ کی 3 قسمیں مصنف علیہ الرحمہ نے بتائی تھی کہ وہ حد جس میں ضعف و قوت میں انتہا تک پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ امری ذی صفت یا تو عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ممکن ہوگا یا عقلاً ممکن ہوگا اور عادتاً ممکن نہیں ہوگا۔ اگر عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ممکن ہو تو یہ تبلیغ ہے، عقلاً ممکن ہے عادتاً ممکن نہ ہو تو یہ اغراق ہے، اور اگر عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ممکن نہ ہو تو یہ مبالغہ کی 3 قسم ہے غلو۔ تو مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں آپ حضرات کو غلو سے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے مبالغہ غلو کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے کہ وہ مبالغہ جو عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ناممکن ہوں، دونوں طرح ممتنع ہوں، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ پھر غلو کی مختلف قسمیں ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ان قسموں میں سے 3 قسموں کو مبالغہ غلوی مقبولہ میں شمار کیا ہے، یعنی مبالغہ غلو کی یہ 3 قسمیں مقبول ہیں، فصحاء کے کلام میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم وہ غلو ہے جس پر کوئی ایسا لفظ داخل کیا گیا ہو کہ جو لفظ اس کو صحت کے قریب لے کر آئے، جیسے لفظ یکاد ہے، آیات کریمہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ تیل کا چمکنا، آگ کے لگانے کے بغیر، آگ لگنے کے بغیر تیل کا روشنی دینا، یہ عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے، لیکن لفظ یکادو نے اس کو صحت کے قریب کر دیا کہ قریب ہے کہ یہ تیل آگ لگائے بغیر روشنی دینے لگے۔ اور دوسری قسم غلو مقبولہ کی وہ قسم ہے جو تحیل کے اقسام میں سے ایک
حسن اور اچھے تخیل پر مشتمل ہوں۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے عقدت سنابقها علیہا عسیرا لو تبتغی عنقا علیہ لامکنا، کہ وہ گھوڑوں کے خروں نے اپنے سروں پر اتنا غبار جمع کیا کہ اگر وہ لوگ اس پر گھوڑے دوڑانا چاہے لامکنا تو ان کے لیے ممکن ہو۔ تو اب دیکھیں گھوڑوں کے کھروں سے غبار کا اٹھنا اور اوپر زمین کا بن جانا، اس پر گھوڑوں کا دوڑنا، یہ اگرچہ عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے، ممتنع ہے، لیکن یہ ایک حسن تخیل کو مشتمل ہے، متضمن ہے، تو اس حسن تخیل کی وجہ سے یہ بھی غلو مقبول کے اقسام میں سے ہیں۔ اور کبھی کبھی غلو کے اقسام میں سے یہ دونوں قسم جمع ہو جاتی ہے، یعنی کسی مبالغ غلو پر لفظ ایسا لفظ داخل کیا ہوتا ہے جو اس کو صحت کے قریب کر دیتا ہے، اور یا وہ ایک تخیل کے خوبی پر مشتمل ہوتا ہے، حسن تخیل پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مبالغ غلوی مقبولہ کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے وَإِن لَّمْ يَكُن مُمْكِنًا لَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً، اگر مبالغ غلو عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ممکن نہ ہو، لامتناع ان یکون ممکنا عادتاً ممتنعا عقلاً، اس لیے کہ یہ بات تو ممنوع ہے کہ کوئی چیز عادتاً ممکن ہو اور عقلاً ممتنع ہو، اس لیے کہ جو چیز عادتاً ممکن ہوگی وہ عقلاً بھی ممکن ہو سکے گی۔ اس کل ممکن عادت، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو عادتاً ممکن ہو ممکن عقلاً و عقلاً بھی ممکن ہوگی، ولا ینعکس، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو عقلاً ممکن ہو تو وہ عادتاً بھی ممکن ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ فغلو، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ممکن نہ ہو، ممتنع ہو، تو یہ غلو ہے، جیسے کہ ابو نواز شاعر کا یہ شعر ہے وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَتَخَافَكَ النُّطْفُ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ، آپ نے اہل شرک کو ڈرایا، اخاف یخیف اخافتن کا معنی ہے ڈرانا، وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ، آپ نے اہل شرک کو ڈرایا، حَتَّى أَنَّهُ لَتَخَافَكَ النُّطْفُ، یہاں تک کہ ابھی آپ سے ڈرنے لگے وہ نطفے، لم تخلق، جو ابھی تک پیدا نہیں کیے گئے۔ تو اب وہ نطفے جو ابھی تک پیدا نہیں کیے گئے، جن کو ابھی تک وجود نہیں ملا، تو بظاہر ان کا ڈرنا عقلاً اور عادتاً ممتنع ہے، ناممکن ہے، تو اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ، اور تو نے اہل شرک کو ڈرایا، حتیٰ انہو میں جو ہو ضمیر ہے، لشان، یہ ضمیر شان ہے، لَتَخَافَكَ النُّطْفُ، تو ڈرے آپ سے نطفے، اللتی لم یخلق، جو ابھی تک پیدا نہیں کیے گئے۔ فإن خوف النطفة الغیر المخلوقة، وہ نطفے جو غیر مخلوق ہوں، ان کا ڈرنا ممتنع عقلاً و عادتاً، یا عقلاً اور عادتاً ممتنع ہے۔ والمقبول منہ، اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے مبالغ غلو مقبولہ کی قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ غلو میں سے مقبول من الغلو اصناف، مبالغ غلو میں سے مقبول کی چند قسمیں ہیں۔ منہا ما ادخل علیہ ما یقرب الی الصحہ، ان مبالغ غلو مقبولہ میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جس پر وہ ایسا لفظ داخل کیا گیا ہو ما یقرب الی الصحہ، جو لفظ اس کو صحت کے قریب کر دیتا ہے، نحو لفظ تو یکادو، جسے کہ لفظ یکادو ہیں، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار، قریب ہے کہ اس تیل کی، اس زیتون کا جو تیل ہے، یضیء، وہ روشنی دینے لگے، ولو لم تمسسہ النار، اگرچہ آگ نے اس کو چھوا تک نہ ہو۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھیں تو تیل کا بغیر آگ لگے روشنی دینا یہ عقلاً اور عادتاً ممتنع ہے، لیکن لفظ یکادو نے داخل ہو کر اس کو صحت کے قریب کر دیا، تو یہ مبالغ غلو کی پہلی قسم ہے جو مقبول ہے۔ ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخیل، اور مبالغ غلو مقبولہ کی دوسری قسم وہ قسم ہے ما تضمن نوعا حسنا، جو ایک نوع یا حسن پر مشتمل ہو،
من تخیل تخیل میں سے، یعنی تخیل کے انواع میں سے ایک نوع حسن پر وہ مشتمل ہو اور خاص قسم کا اور خوبصورت تخیل ہو، اس میں اس خوبصورت تخیل کی بنا پر وہ مبالغ غلو مقبول بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ شاعر کا شعر ہے، عقدت سنابکھا علیہا عسیرا لو تبتغی عنقا علیہ لامکنا۔ یہ پورا شعر ہے کہ عقدت سنابکھا، عقد یعقد کا معنی یہاں پر کریں گے جمع کرنا، سنابک یہ حوافر الجیاد عمدہ گھوڑوں کو کہتے ہیں، علیہا میں ہا ضمیر مضاف مضاف الیہ کے عوض ہے، اعلی فوق رؤوسہا، عسیرا عین کے کسرہ کے ساتھ غبار کو کہتے ہیں۔ عقدت سنابکھا علیہا عسیرا، ان گھوڑوں کے کھروں نے اپنے سروں پر عسیرا غبار جمع کیا۔ لو تبتغی عنقا علیہ لامکنا، اگر تو اس پر عنقا تیز گھوڑے دوڑانا چاہے، لامکنا تو یہ تیرے لیے ممکن ہے۔ لو تبتغی، اگر تو چاہتا ہے، عنقا وہ گھوڑوں کے خاص دوڑ کو کہتے ہیں، علیہ اس غبار پر دوڑانا دوڑ چاہتا ہے، لامکنا تو یہ ممکن ہے۔ اب عزیز طلبہ یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ شاعر نے گھوڑوں کے کھروں سے جمع شدہ غبار جو ان کے سروں کے اوپر ہوتا ہے، اس غبار کو ایک زمین اور میدان کی ہیئت دے دی اپنے تخیل میں، اور پھر اس پر گھوڑوں کو دوڑایا اور گھوڑوں کے دوڑانے کو اس پہ کے لیے ثابت کیا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ غبار سے میدان کا بننا، گھوڑوں کا اس پر دوڑنا یا عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے، لیکن یہ غلو کی ایک ایسی قسم ہے جو تخیل کے انواع میں سے ایک حسن پر مشتمل ہے اور ایک خاص اور خوبصورت قسم کا تخیل ہے اس میں، تو اس لیے یہ غلو بھی مقبولہ کی اقسام میں سے ہوگا۔ تو مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عقد سنابکھا جمع کیا ان گھوڑوں کے کھروں نے، اے حوافر الجیاد عمدہ گھوڑوں کے کھر، علیہا اے فوق رؤوسہا اپنے سروں کے بل، عسیرا غبار، بکسر العین اے غبارا، عسیر عین کے کسرے کے ساتھ غبار کو کہتے ہیں۔ ومن لطائف العلامۃ فی شرح المفتاح، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ لفظ عسیر کے حوالے سے چند باریک بین اور چند لطائف اور چند خوبصورت باتیں ذکر فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات سن کر لطف اندوز ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ علامہ شیرازی نے اپنی شرح المفتاح میں عسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ العسیر الغبار، غسیر بمعنی غبار کے ہیں، ولا یفتح فیہ العین، اور اس میں آنکھ کو نہیں کھولا جا سکتا، یعنی اتنا کثیر غبار ہوتا ہے کہ اس میں آنکھ کو نہیں کھولا جا سکتا۔ تو اب عزیز طلبہ، ولا یفتح فیہ العین اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو فتح کا عام معنی کہ اس کے عین کو فتح آپ نہیں دیکھ سکتے، عین سے عسیر کا عین مراد ہو اور فتح یفتح سے مراد فتح ہو یعنی زبر، آپ عسیر کے عین کو فتح نہیں دے سکتے، اس کے عین کو فتح نہیں دیا جاتا۔ اور اس کا دوسرا معنی جو میں نے کیا کہ ایسے غبار کو کہتے ہیں جس میں آنکھ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں توریہ ہے کہ ایک قریب معنی ہے ایک بعید ہے، اور شاعر نے بعید والا معنی مراد لیا ہے قریب والے معنی کو چھوڑ کر۔ تو الغبار ولا یفتح فیہ العین، اس میں آنکھ نہیں کھولی جا سکتی۔ وَأَلْطَفُ مِنْ ذَلِكَ، بہرحال اس سے بھی زیادہ لطیف اور باریک بات وہ ہے جو ذکر کیا ہے، ما سمعت جو میں نے سنا ہے، ان بعض البغالین کہ بعض خچر والے کان یسوق بغلتہ فی سوق بغداد، وہ ہنکا رہے تھے اپنے خچر کو بغداد کے بازار میں، وکان بعض عدول دار القضاء، اور وہاں پر دار القضاء کے کچھ قاضی موجود تھے، حاضرن موجود تھے، فضردت البغلۃ، تو خچر نے کوز مارا یعنی پھوسی ماری بلند آواز سے، فقال البغال، تو خچر والے نے کہا، علامہ ہوا دأبہم، جیسے کہ اس موقع پر ان کی کہنے کی عادت ہوتی ہے، بلحیۃ العدل، کہ آپ کی یہ کوز اور یہ پھوسی جو ہے بار کے ایک جانب پر پڑ جائے، یہ کسر العین یعنی عید العین کے کسرے کے ساتھ پڑا، یعنی احد شقی الوقری، بوجھ کے دو اطراف میں سے ایک طرف مراد ہے کہ اس پر پڑ جائے۔ فقال بعض الظرفاء، ظرفاء ظریف کی جمع ہے، تو ظریف الطبع لوگوں میں سے بعض نے کہا، فی الفور،
افتح العین فإن المولا حاضر، آنکھ کھول مولا حاضر ہے، اس کے سامنے آپ جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس کوس کی نسبت گویا کہ اس نے اس قاضی کی طرف کر دی اور اس کو دمکایا کہ بھئی اس قسم کی باتیں نہ کر، قاضی آپ کے سامنے ہے اور آپ کہتے بلحیت العدل۔ تو ایک مطلب تو اس کا ہو سکتا ہے یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا جو ظاہری الفاظ سے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افتح العین، آپ نے بلحیت العدل پڑھ کر قاضی مراد دیا ہے، یا عین کی کسر کے ساتھ یا عین کے فتح کے ساتھ ہے کہ آپ عین کو فتح دے دیں، افتح العین عین کو فتح دے دیں، فإن المولا حاضر، تو مولا حاضر ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مبالغہ کے 3 اقسام میں سے تیسری قسم مبالغ غلو سے متعلق پڑھا، جو عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ناممکن ہوں۔ پھر اس کی مبالغ غلو کی 3 قسمیں مقبول ہیں، ان میں سے پہلی قسم مبالغ غلو مقبولہ کی وہ ہے جس پر لفظ یکادو یا ایسا لفظ جو اس کو صحت کے قریب کر دے داخل کیا گیا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ایک حسن تخیل موجود ہو۔ دونوں کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی، آپ حضرات سبق کو خوب غور سے توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔